بخاری شریف کی روایت ہے، راوی ہیں عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے۔ حاتم تائی کا نام تو سن رکھا ہے نا؟ حاتم تائی دنیا کے سخاوت کا سمبل ہے، خود حضور سے پہلے گزرے ہیں، بیٹا بھی صحابی ہے، بیٹی بھی صحابی ہے۔ بیٹے کا نام عدی ہے، بیٹی کا نام صفانہ ہے رضی اللہ عنہما۔ حاتم تائی کا بیٹا بھی صحابی ہے اور بیٹی بھی صحابیہ ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، روایت بخاری شریف میں ہے، کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مسجد نبوی میں مجلس لگی ہوئی تھی، حضور کی مجلس تھی، اب پروانے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ باہر سے ایک آدمی آیا، آ کے سلام عرض کیا، سلام عرض کر کے کھڑے کھڑے عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، ہمارے علاقے کی صورتحال بہت بری ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، بارش نہیں ہے، خشک سالی ہے، قحط سالی ہے، جانور پیاسے مر گئے، انسان بھوکے مر گئے، بڑا برا حال ہے۔ یہ کہا اور اپنے علاقے کی صورتحال بیان کر کے بیٹھ گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، بات نہیں کی، بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آدمی آیا، اس نے سلام عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا، ہمارے علاقے میں یا رسول اللہ امن نہیں ہے، قتل و غارت بہت ہے، ڈکیتیاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، اغوا ہوتے ہیں، بندے قتل ہوتے ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ آبرو محفوظ ہے، برا حال ہے۔ اس نے بھی اپنے علاقے کی صورتحال بتائی، بیٹھ گئے۔ عدی کہتے ہیں حضور نے دونوں کی باتوں کا براہ راست کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے آج پوری دنیا پر نظر ڈالنے ان دو کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ سب سے بڑے مسئلے دنیا کو کیا درپیش ہے؟ یہی دو بڑے۔ ایک علاقے کی مصیبت وہ ہے، ایک علاقے کی مصیبت وہ ہے، اور رپورٹ کس کو پیش ہو رہی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ عدی کہتے ہیں وہ بندے دونوں بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو کچھ نہیں کہا، مجھے خطاب کیا، عدی حل رایت الحیرہ۔ بسا اوقات ہوتا ہے یہ، گفتگو کی کسی اور سے جاتی ہے، سنائی کسی اور کو جاتی ہے۔ یہ گفتگو کا اسلوب ہے یا نہیں؟ بات کی کسی اور سے جاتی ہے، سنائی کسی اور کو جاتی ہے، کہنا تینوں، سنانا کنوں؟ براہ راست بات نہیں کی جاتی، کسی کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ حضور نے ان دونوں سے براہ راست جواب نہیں دیا، مجھے خطاب کیا، عدی حل رایت الحیرہ، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا ایک شہر کا نام تھا، اب وہ اپنی لوکیشن کے حوالے سے کوفے کا کوئی محلہ ہوگا، اس وہ بڑا شہر تھا۔ یا اصلا دیکھا تو نہیں ہے، سنا ہے، بڑا مشہور شہر ہے، بڑا آباد شہر ہے، بڑی منڈیاں ہیں، بڑی رونقیں ہیں، بڑا متبدل شہر ہے، سنا ہے۔ یہ میں اس کا محلے وقوع بتا رہا ہوں، اس وقت وہ کوفے کا کوئی محلہ ہوگا، وہ اپنی لوکیشن کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے کہا، دی اگر تمہیں اللہ رب العزت نے کوئی اور عمر دی لمبی تو تم ایک منظر دیکھو گے، ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، اونٹ کے کجاوے میں بیٹھی ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، سامان کجاوا سامان سے بھرا ہوا ہوگا، کوفے سے چلے گی مکہ آئے گی، مکے سے چلے گی کوفے جائے گی، تنہا ہوگی، پورے راستے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کا ڈر اس کو نہیں ہوگا۔ کوفہ سے مکہ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، پیدل کتنا سفر ہوگا؟ اونٹ پر سفر کرے گی
مکے جائے گی، پھر واپس آئے گی، خاتون ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، کجاوا سامان سے بھرا ہوا ہوگا، پورے راستے میں اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ میری عزت لوٹ لے گا، کوئی مجھے قتل کر دے گا، کوئی ڈاکہ مار لے گا، کوئی سامان چھین لے گا۔ اطمینان سے جائے گی، اطمینان سے آئے گی۔ عدی کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہمارا ایمان تھا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں سوال آیا کہ ہیرا سے مکے جاتے ہوئے ہم بھی راستے میں ہیں، ہمارا قبیلہ بھی راستے میں رہتا ہے، اپنے قبیلے کے بدماشوں کو میں جانتا ہوں، اپنے قبیلے کے غنڈوں کو میں جانتا ہوں کون سی چیز بچتی ہے ان سے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ارشاد حضور ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن اس وقت میری قوم کے غنڈے کہاں سوئے ہوئے ہوں گے؟ آرام سے چلی جائے گی۔ یہ سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے کیا نہیں۔ حضور نے دوسری بات فرما دی، عدی اگر تمہیں کچھ اور وقت ملا، ایک منظر اور دیکھو گے، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، مدینہ میں لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے۔ کسریٰ اس وقت کا پیوٹن، دنیا کی دوسری بڑی طاقت کا سربراہ، بڑا قیصر تھا روم کا، دوسرا فارس تھا، پیوٹن، اس زمانے کا پیوٹن کہہ رہا ہوں۔ کسریٰ کو شکست ہوگی، کسریٰ کے خزانے فتح ہوں گے، مدینہ میں لائے جائیں گے، یہاں تقسیم ہوں گے۔ عدی کہتے میرا دماغ گھوم رہا، کہاں ہم مدینے میں بیٹھے، کہا کسریٰ، یار کیا بات ہو رہی ہے؟ تو یہ سوال میں نے کر دیا، یا رسول اللہ کسریٰ بن ہرمز، کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایران کا بادشاہ، وہ فارس کا حکمران؟ ہمارا نام کسریٰ بن ہرمز، اسی کی بات کرو، اس کو شکست ہوگی، خزانے یہاں لا جائیں کہ تقسیم ہوں گے۔ عدی کہتے ہیں ایمان تو مسلمان کا ہے، زبان کس کی ہے؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی بات، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ حضور نے تیسری بات فرما دی، عدی اگر تمہیں کچھ اور وقت ملا، ایک منظر اور دیکھو گے، تم لوگ ہاتھوں پر سونا اور چاندی لے کر بازاروں میں جاؤ گے، آوازیں لگاؤ گے یہ میری زکوٰۃ ہے، میرے محلے میں، میرے برادری میں زکوٰۃ کا مستحق کوئی نہیں رہا، کوئی مستحق آواز سن رہا ہو تو مجھ سے یہ زکوٰۃ وصول کرے، مجھے فارغ کرے۔ تم بازاروں میں کھڑے ہو کر دہائی دو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ بات عدی بیان کر رہے ہیں حضرت عمر کے زمانے، اور فرماتے ہیں خدا کی قسم 2 باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، تیسری کے انتظار میں ہوں۔ میں نے ہیرا سے خاتون کو سفر کرتے دیکھا ہے، یہ حضور نے تمثیل نہیں بیان کی تھی، پیشگوئی فرمائی تھی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ہیرا سے اونٹ پر خاتون کو سفر کرتے دیکھا ہے، بڑے آرام سے مکے آئی ہے، مکے سے واپس گئی ہے، پورے راستے میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کے دل میں خطرہ نہیں پیدا ہوا کوئی مجھے مار دے گا، کوئی میرا اونٹ چھین لے گا، کوئی عزت لوٹ لے گا، کوئی سامان لوٹ لے گا، آرام سے آئی۔ فرمایا کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں۔ فتح کرنے والوں میں، اٹھا کر لانے والوں میں، تقسیم کرنے والوں میں میں خود بھی شامل تھا یار۔ اور تیسری بات کے انتظار میں ہوں، ایسے جیسے رات کو آدمی سوتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں اٹھوں نہ اٹھوں صبح تو ہوگی۔ یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ رات کو آدمی سویا ہے پتہ نہیں میں اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھتا، صبح تو ہوگی۔ محدثین فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عدی، خطاب عدی سے ہے، سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ ان کو جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو قرآن لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہوں، عمل کر کے دیکھو، اتنا امن ہوگا کہ خاتون اکیلی ہزاروں میل کا سفر کرے گی، پورے راستے میں کسی کا ڈر نہیں ہوگا اس کو۔
اور خوشحالی اتنی ہوگی کہ ہاتھوں میں سونا اٹھا کر زکوٰۃ کے مستحق تلاش کرتے پھرو گے، تمہیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ قرآن پاک کی برکات حضور نے بیان، اور یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں، عمل کر کے دیکھو، امن بھی ہوگا، بھوک بھی مٹے گی، قتل بھی رکیں گے، ڈکیتیاں بھی رکیں گی، معاشی انصاف بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن شرط کیا ہے؟ جو میں لایا ہوں اس کو مانو، قرآن پاک پہ، قرآن پاک کی برکات